الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے اور شب قدر اسی اخیر عشرے کے اندر پائے جانے کا قوی امکان ہے، اس وجہ سے شب قدر کے متعلق کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا ہے وہ رات شب قدر ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں شب قدر میں قرآن کریم نہیں اتارا، بلکہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کو اتارا تھا وہ شب قدر میں اتارا تھا۔ تو یہ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر کی دوسری فضیلت ہے کہ شب قدر کے اندر اگر عبادت کر لی گئی، ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے بارے میں اہل حساب نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے 83 سال 2 مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو گویا اگر ایک شب قدر میں عبادت کی گئی تو گویا 83 سال 2 مہینے عبادت کر لی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شب قدر کی عبادت انسان کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہاں عجیب نقطہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 1 گنا بہتر ہے، 2 گنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے؟ اس کے بارے میں کوئی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے۔ یہ انسان کے اخلاص پر مبنی ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 4 گنا بہتر مان لے، 5 گنا بہتر مان لے۔ گویا ایک شب قدر کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں، یہ ہماری اخلاص کے اوپر مبنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس رات کی خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام کاموں کو لے کر اترتے ہیں۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہی سلامتی۔ اب کب تک یہ رات باقی رہتی ہے؟ یہ فضیلت کب تک باقی رہتی ہے؟ تو فرمایا یحتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے، صبح صادق ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے، اور یہ رات کی فضیلت صبح صادق ہونے تک باقی رہتی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شب قدر کی بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف کے اندر اس کی ایک بہت اہم فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، پچھلے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے تک کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رات سراپا برکت ہے۔ ہمیں چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں اور اس میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رات رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر آنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ ان شبوں کے اندر کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس رات کی ایک علامت بھی بیان کی ہے، 2 علامتیں بیان کی ہے۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اس رات کے اندر موسم بالکل معتدل ہوتا ہے۔ تو یہ اس رات کی ایک علامت ہے۔ اور دوسری علامت اس رات کی یہ ہے
کہ جب یہ رات ختم ہو جاتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں نہیں ہوتی، سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور بغیر شعاعوں کا سورج نکلتا ہے۔ تو یہ دو علامتیں ہیں اس رات کی۔ بہر صورت ہمیں اس رات کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کو جو ہے وہ غفلت کے اندر نہ گزارنا چاہیے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کی جائے، تو سب سے پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان راتوں کے اندر تراویح کو بہت زیادہ اہتمام سے پڑھیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، اور اسی طریقے سے اخیر رات کے اندر تہجد کے نوافل بھی پڑھیں، اور اسی طریقے سے ایک دعا حدیث شریف کے اندر منقول ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ کلمات بھی پڑھیں۔ یہ اسی رات کی خاص طور پر دعا ہے، تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت یا خاص دعا اس رات کے اندر منقول نہیں ہے، بلکہ کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے اللہ سے دعا کریں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کچھ بھی کریں، اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔